پچھلی ویڈیو کے اندر یہ بات بیان کی گئی تھی کہ خوش رہنے کا تعلق چیزوں کی زیادتی سے نہیں ہے، بلکہ خوش رہنے کا تعلق چیزوں کو محسوس کرنے سے ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جتنی بھی نعمتیں دی ہوئی ہیں، اولاد دی ہوئی ہے، بیوی بچے دیے ہوئے ہیں، گھر بار دیا ہوا ہے، اب وہ ہمارے معیار کے حساب سے نہیں ہے۔ یعنی بچوں میں ہمیں کوئی پریشانی نظر آتی ہے، کوئی شکایت ہے ہمیں بچوں سے، لیکن اس پہلو پر غور کرنا چاہیے کہ بچے تو کم سے کم ہمارے ہیں نا۔ ان سے پوچھئے بچوں کی قدر کہ جن کے پاس بچے نہیں ہیں، اگر آپ ان سے پوچھیں گے کہ ان کے بچے اگر ہمارے بچے جیسے انہیں بچے مل جائیں تو وہ ایسے بچے لینے کے لیے تیار ہوں گے یا نہیں ہوں گے؟ تو جن لوگوں کے پاس اولاد نہیں ہے وہ تو کہیں گے ہمیں کیسا بھی شرارتی بچہ مل جائے، اگر نافرمان بچہ بھی مل جائے گا تو ہم لینے کے لیے تیار ہیں۔ اسی طرح غور کریں کہ اگر ہمارے ہاتھ میں درد ہو رہا ہے تو ہاتھ تو ہے نا ہمارے پاس، جبھی تو ہمارے ہاتھ میں درد ہو رہا ہے۔ اگر مکان میں ہمارے کوئی پریشانی ہے تو مکان تو کم سے کم ہے نا ہمارے پاس۔ تو اس طرح اگر ہم نعمتوں کو محسوس کرنے کے عادت ڈالیں گے تو ہم محسوس کریں گے کہ ہمارا بالکل مسئلہ ہی حل ہو جائے گا اور ہمارے لیے خوش رہنا بہت آسان ہو جائے گا۔ ویسے بھی انسان کا دماغ جو کام کرتا ہے وہ اس طریقے پر کام کرتا ہے کہ انسان جو سوچتا ہے تو دماغ اسی طرح کی باتیں اس کے سامنے رکھ دیتا ہے۔ یعنی اگر ہم برا سوچیں گے تو ساری بری باتیں ہمارے دماغ ہمارے سامنے رکھ دے گا، اگر ہم اچھا سوچیں گے تو پھر ہمارا دماغ ہمارے سامنے ساری اچھی باتیں رکھ دے گا۔ اگر مثبت سوچیں گے، پوزیٹیو سوچیں گے تو پوزیٹیو چیزیں ہمارے سامنے ہمارا دماغ کھولے گا۔ اگر منفی سوچیں گے، نیگیٹو سوچیں گے تو ہمارا دماغ ہمارے سامنے ویسی چیزیں رکھ دے گا۔ تو اگر ہمارے پاس جو کچھ ہے ہم اس کو محسوس کر کے اسی میں خوش رہنے کی عادت ڈالیں گے تو پھر ہمارے لیے خوش رہنا بہت آسان ہو جائے گا۔ اور اگر ہم اپنا مزاج یہ بنائیں گے کہ ہمارے پاس جو نہیں ہے ہم اس کے لیے پریشان ہوں گے، اس کے پیچھے دوڑیں گے، اور اگر وہ نہیں ملے گا تو اس کے چکر میں ہم ان چیزوں کو، نعمتوں کو جو ہمیں پہلے سے ملی ہوئی ہیں ان کو نظر انداز کریں گے اور ان کی قیمتوں کا ہم اندازہ نہیں کر سکیں گے تو پھر ہمیں کبھی بھی خوشی نہیں مل پائے گی۔ تو جس کو اللہ تعالیٰ نے جو دے دیا، جیسا دے دیا، وہ یہ سمجھے کہ یہ بھی میرے حق سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ نے مجھے دے دیا، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرے، اللہ تعالیٰ کا احسان سمجھے۔ تو اس طریقے پر اگر کوئی انسان زندگی گزارتا ہے پھر وہ کسی کی نعمتوں کو دیکھ کر جلتا نہیں ہے، پھر کسی کے لیے اس کے دل کے اندر حسد نہیں پیدا ہوتا، بغض نہیں پیدا ہوتا، کینہ نہیں پیدا ہوتا، وہ بار بار کسی کی نعمتوں کو دیکھ کر پریشان نہیں ہوتا۔ اور جس بندے کا شکر کا مزاج نہیں ہوتا، وہ اچھے کپڑے پہن کر گیا اپنے حساب سے، لیکن اس نے جیسے ہی دوسرے کے اپنے سے اچھے کپڑے دیکھے اب اس کا سارا موڈ خراب ہو جائے گا کہ اس بندے کے پاس تو مجھ سے اچھے کپڑے ہیں۔ اب آپ سوچئے کہ جو بندہ یا بندی اس طریقے پر زندگی گزارے گا تو اس نے تو اچھا خاصا عذاب اپنے لیے تیار کر لیا، وہ تو اب بیچارہ خوشی نہیں رہ پائے گا، کیونکہ جب وہ معاشرے کے اندر نکلے گا تو وہ دیکھے گا کہ اس سے اچھے کپڑے کسی کے پاس ہیں، اس سے اچھا فون کسی کے پاس ہے، اس سے اچھی کار کسی کے پاس ہے، اور وہ یہ دیکھ کر پریشان ہوتا رہے گا، اور جب اسے وہ چیزیں مل جائیں گی تو اس سے آگے والوں کو دیکھ کر پریشان ہوتا رہے گا، تو اس طرح کبھی وہ خوشی نہیں رہ پائے گا۔ تو اس لیے خوش رہنے کا طریقہ یہی ہے کہ جو بھی ہمارے پاس ہے ہم اس کو محسوس کریں اور اس پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں، ناشکری کا مزاج اپنا تبدیل کریں اور شکر کی عادت ڈالیں۔